الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں توضیح الافلاک باب، تیسرا باب حرکات کا بیان، اور آج انشاءاللہ عزوجل ہمارا یہ تیسرا باب مکمل ہو جائے گا۔ کل سے پھر انشاءاللہ عزوجل ہم اگلا باب شروع کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، اور جہاں پر سوال پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اپنا سوال الگ سے لکھ لوں گا، اور کلاس کے آخر میں اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے نصبات کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس علم کے چاشنی نصیب فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ ہمارا باب حرکات کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر افلاک کی حرکات یا سیاروں کی حرکات وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں آج کی جو ہماری تعریف ہے، سب سے پہلے حرکت تقویمیہ، خط تقویمی یا تقویم شمس۔ یوں سمجھیے کہ ایک ہی چیز کو 3 انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو سورج کی جو حرکت ہے یہ کس طرح سے ہے، جس طرح ہم پہلے لیول میں پڑھ کے آ چکے تھے کہ سورج کی جو چال ہے کبھی چست ہوتی ہے کبھی سست ہوتی ہے۔ تو ایک حقیقی سورج اور ایک فرضی سورج فرض کیا گیا، اور پھر حقیقی سورج اور فرضی سورج کے مابین جو فرق تھا تو اس کو تعدیل ایام کہا گیا۔ تو یہ وہی چیز ہے، مختصر اگر بیان کی جائے اسی طرح کی ہی ایک چیز ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آفتاب کی حرکت ہمیشہ منطقۃ البروج ہی پر ہوتی ہے، یعنی آفتاب ہمیشہ منطقۃ البروج ہی پر حرکت کرتا رہتا ہے، اس سے تو نہیں ہٹتا، یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں۔ اور اس کی حرکت سے مرکز خارج المرکز کے پاس از منہ متساویہ میں زوایا متساویہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے آفتاب کی چال مرکز خارج المرکز، ایک ہے مرکز اور پھر خارج المرکز کے ارد گرد ایک سی ہے، یعنی حرکتیں متشابہ ہیں۔ ہر دن تقریباً وہ خارج المرکز کے منطقہ کا ہا نت ہا یت مز، یعنی 59 دقیقہ 8 ثانیہ 19 ثالثہ 47 رابعہ طے کرتا ہے، مگر مرکز عالم کے پاس اس کی حرکت سے ازمین و متساویہ میں زوایا غیر متساویہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی چال مرکز عالم کے ارد گرد کبھی ایک سی نہیں ہوتی، یعنی حرکتیں مختلفہ ہیں۔ ابھی اس کے اوپر ہم تصویری شکل میں بھی اس کو سمجھیں گے آگے۔ منطقۃ البروج کی جو قوس ایک دن طے کرتا ہے، یعنی سورج، دوسرے دن اس سے بڑی یا پھر چھوٹی قوس طے کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سورج نے جتنے درجے ایک دن میں طے کیے تو ضروری نہیں کہ اگلے دن بھی اتنے درجے ہی طے کرے، کیونکہ اگر اس کی چال میں تیزی ہوگی تو یہ اگلے دن اس سے زیادہ درجے طے کر لے گا اور وہ قوس بڑی ہو جائے گی، اور اگر اس کی چال میں سستی ہوگی تو اس سے کم درجے طے کرے گا اور وہ قوس چھوٹی ہو جائے گی۔ تفصیل یہ ہے کہ اس کی حرکت عروج پر اوج سے حدید تک تیز ہوتی جاتی ہے۔ اب اوج اور حدید کیا ہے کہ فلک کا مختصر الفاظ میں سمجھایا، ویسے پیچھے تعریف گزر چکی ہے کہ اس کا جو اوپری کنارہ ہے وہ اوج کہلاتا ہے، اس کا اندرونی کنارہ جو ہے وہ حدید کہلاتا تھا۔ منطقۃ البروج پر اوج سے حدید تک تیز ہوتی جاتی ہے، ہر روز مشرق کی طرف پہلے دن سے زیادہ چلتا ہے، اور روزانہ زیادت بھی یکساں نہیں بلکہ ہر آئندہ زیادت پہلی زیادت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی سورج کا جو منطقۃ البروج ہے یہ بالکل گول نہیں ہے زمین کے گرد، بلکہ یہ بھی کچھ بیضوی شکل میں ہے، بالکل بیضوی شکل میں یوں کہہ لیجیے ایک، اور نظر آنے کے اعتبار سے پہلے نظر میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین بالکل مرکز میں نہیں ہے اس کے۔ اب دیکھیے کہ اس کی ایک سائڈ جو ہے اس پر دور ہوتا ہے اور دوسری سائڈ سے سورج قریب ہوتا ہے، جو کہ اپنا سالانہ چکر پورا کرتا ہے۔ اب
حال یہ ہوتا ہے کہ سورج کہتے ہیں کہ نا اوج سے حدید کی طرف تیز ہوتی جاتی ہے، یعنی جب سورج دوری سے قریب کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کی چال میں تیزی آتی جاتی ہے، ہر روز مشرق کی طرف پہلے دن سے زیادہ چلتا ہے، یہ چلتا ہمیشہ مشرق کی طرف ہی ہے، اور روزانہ زیادت بھی یکساں نہیں بلکہ ہر آئندہ زیادت پہلی زیادت سے پھر زیادہ ہوتی ہے، یعنی روز بروز سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، یہاں کے حدید پر آ کر غایت سرعت پر پہنچتا ہے۔ پھر اب ظاہر ہے کہ حدید تک پہنچ گیا، اب حدید سے پھر اس نے اوج تک جانا ہے، پھر حدید سے اوج تک اس کی چال سست ہوتی جاتی ہے، ہر روز مشرق کی طرف پہلے دن سے کم چلتا ہے، اور روزانہ کمی بھی ایک سی نہیں بلکہ آئندہ ہر کمی پہلی کمی سے کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اوج پر پہنچ کر نہایت درنگ ہو جاتا ہے، پھر وہی دورہ آغاز پاتا ہے، یعنی وہاں سے پھر اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ آفتاب کی حرکت مختلفہ جو منطقۃ البروج پر ہوتی ہے اس کو حرکت تقویمیہ کہتے ہیں، اور جس خط مستقیم کا ایک کنارہ عالم سے اور دوسرا کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے مماس ہو اور مرکز شمس پر ہو کر گزرا ہو اس کو خط تقویمی کہتے ہیں۔ اب آگے تصویر اسی کو سمجھیں گے، میں نے آج الگ سے اپنی اس کلاس کے اندر شکل بنائی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جو ہم ساتھ ساتھ پھر اس کو سمجھیں گے بھی صحیح کہ یہاں پر اس سے کیا مراد ہے۔ اور منطقۃ البروج کی جو قوس مبدأ عمل سے شروع ہو کر مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی خط تقویمی سے مماس ہو اس کو تقویم شمس کہتے ہیں۔ مثلا منطقۃ البروج کی قوس الف میم پر، اب الف میم یہ رہا، الف اور میم یہ قوس ہے۔ دیکھیے ہم نے کل بھی ایک بنایا تھا، اور یہ دیکھیے یہ ہم نے منطقۃ البروج بنایا تھا، اندر والا سورج اپنے اسی پر رہتا ہے، اور یہ ہم نے بنایا تھا پھر مرکز، اور اس کے اوپر ایک اور دائرہ کھینچا تھا۔ اب دیکھیے سورج ایک سائڈ سے قریب ہو جاتا ہے اس مرکز کے زا والے کے، دوسری سائڈ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جیم لکھا ہوا ہے تو یہ جیم کے اندر یہاں پر یہ سورج ہے، یہاں پر یہ سورج سے اس کو تعبیر کیا گیا، چونکہ یہاں پر یہ بنایا گیا تھا تو لہٰذا وہاں پر بھی شکل کے اندر اسی طرح سے بنا دیا گیا۔ فرماتے ہیں مثلا منطقۃ البروج کی قوس الف میم پر آفتاب کی حرکت مختلفہ حرکت تقویمیہ ہیں، یہاں سے یوں جب آ رہا ہے دیکھیے کہ یہ اوج سے حدید کی طرف یہ آ رہا ہے، اور نقطہ جیم مرکز شمس ہے، یہ میں پہلے بھی بتا دیا، یہ نقطہ جیم جو ہے یہ مرکز شمس ہے، اور خط زا میم خط تقویمی ہے، زا میم یہ جو زا میم کی طرف یہ خط کھینچا گیا یہ خط تقویمی ہے، اور قوس الف میم تقویم شمس ہے، الف میم یہ تقویم شمس کہلائے گا۔ یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ سورج ایک دن میں کتنا فاصلہ طے کر رہا ہے۔ اس سے اگلی تعریف ہے حرکت وسطیہ، خط وسطی، وسط شمس یا پھر تعدیل شمس۔ کتنی چیزیں اکٹھی آ گئی۔ پچھلے تعریف کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ سورج کتنی قوس طے کرتا ہے اور اس کو ہم نے سمجھا تھا، باقی یہ سارا کچھ وہی سورج کی جو تعدیل ایام اس کے متعلق ہی یہ ساری تعریفات یہ اس کے متعلق ہی بن رہی ہیں۔ آج کی منطقۃ البروج پر آفتاب کی حرکت مرکز عالم کے ارد گرد مختلف ہے، کبھی سریع یعنی جلدی طے کرتا ہے، کبھی بطیہ یعنی سست، لیکن حکماء نے ایک دوسرا آفتاب فرض کیا ہے جس کی حرکت انہوں نے منطقۃ البروج عالم کے ارد گرد متشابہ مانی ہے، اور یہ بھی مانا ہے کہ آفتاب جتنی دیر میں خارج المرکز کے منطقہ کا ایک دورہ پورا کرتا ہے اتنی دیر میں آفتاب فرضی منطقۃ البروج کا ایک دورہ پورا کرتا ہے، یعنی دونوں کا دورہ برابر ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے لیول کے اندر پڑھا تھا کہ فرضی سورج بھی پورے سال میں اپنا ایک چکر جتنے چکر پورے کرتا ہے تو حقیقی سورج بھی کرتا ہے، لیکن سال کے دورانی میں ان دونوں کا فرق آتا رہتا ہے، تو وہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یعنی آفتاب فرضی کی حرکت منطقۃ البروج پر ہر دن ہا نت ہا یت مز یعنی 59 دقیقہ 8 ثانیہ 19 ثالثہ 47 رابعہ مانی گئی ہے۔ لہٰذا آفتاب حقیقی جب اوج یا حدید پر ہو تو آفتاب فرضی
آفتاب حقیقی پر منطبق ہوگا، یعنی آفتاب حقیقی اور آفتاب فرضی دونوں جو ہیں یہ آپس میں بالکل ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اوج یا حدید دونوں جگہ پر یہ برابر ہوتے ہیں۔ اور جب آفتاب حقیقی اوج و حدید سے ہٹا ہوا ہو تو آفتاب فرضی آفتاب حقیقی پر منطبق نہیں ہوگا، اس لیے کہ آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ سے مرکز خارج المرکز کے پاس ایک زاویہ پیدا ہوگا، مثلا زاویہ الف ہا جیم۔ یہ میں یہ دیکھیے وہی شکل ہے، مثلا زاویہ الف ہا جیم یہ آ گیا، اور آفتاب فرضی کی حرکت سے مرکز عالم کے پاس ایک زاویہ پیدا ہوگا، مثلا زاویہ الف زا کاف۔ الف ہا جیم پہلے مانا تھا، اب الف زا اور کاف، یہ دونوں زاویہ باہم مساوی ہوں گے یا نہیں؟ دوسرا احتمال باطل ہے، یعنی مساوی نہیں ہوں گے، یہ باطل ہے، اس لیے کہ زوایا متساویہ کے قوسوں کے درجات باہم متساوی ہوں گے، اور زوایا غیر متساویہ کے قوسوں کے درجات باہم غیر متساویہ ہوں گے، لہٰذا زاویہ الف جیم اور زاویہ الف زا کام باہم مساوی نہ ہوں، اگر نہ ہوں تو قوس الف جیم اور قوس الف کاف، دیکھیے الف جیم اور الف کاف کے درجات باہم مساوی نہ ہوں گے، لہٰذا آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ آفتاب فرضی کی حرکت متشابہ کے برابر نہ ہوگی، اور یہ خلاف مفروض ہے، یعنی ہمیں دونوں کی حرکت ہمیں ایک جیسی پہلے تو ماننی پڑے گی پورے سال کے لیے، لا جرم تو یقینی طور پر آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ سے مرکز خارج المرکز کے پاس جو زاویہ پیدا ہوگا وہ اس زاویہ کے برابر ہوگا جو آفتاب فرضی کی حرکت متشابہ سے مرکز عالم کے پاس پیدا ہوگا، یعنی زاویہ الف ہا جیم اور زاویہ الف زا کاف باہم مساوی ہوں گے، الف زا کاف، الف ہا جیم اور الف زا کاف، ان کے آپس میں جو زاویہ ہوگا وہ دونوں زاویے برابر ہوں گے۔ اور اقلیدس نے مقالہ اولا کی 28ویں شکل میں یہ ثابت کیا ہے کہ دو خط مستقیم پر جب ایک خط مستقیم واقع ہو اور زاویہ داخلہ زاویہ خارجہ غیر متجاورہ کے برابر ہو تو وہ دونوں خط مستقیم باہم متوازی ہوں گے، لہذا خط ہا جیم اور خط زا کاف باہم متوازی ہوں گے، خط ہا جیم یہ ہا اور یہ جیم یہ اور زا کا باہم متوازی ہوں گے، زا کاف، دیکھیے بالکل جس طرح یہ آ رہا ہے اسی طرح سے یہ بھی آ رہا ہے، بالکل صرف وہ خط چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، لہذا خط یہ دونوں متوازی ہوں گے، اور چونکہ خط ہا جیم پر آفتاب حقیقی کا مرکز اور خط زا کاف پر آفتاب فرضی کا مرکز ہوگا، یہ دیکھیے یہاں پر آفتاب حقیقی گھوم رہا ہے اور آفتاب فرضی کو اس طرح سے مانا گیا ہے، تو اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے جب چلتے چلتے آفتاب حقیقی یہاں تک پہنچے گا تو آفتاب فرضی یہ یہاں تک پہنچ جائے گا، اور چونکہ خط ہا جیم پر آفتاب حقیقی کا مرکز اور خط زا کاف پر آفتاب فرضی کا مرکز ہوگا، اور خط ہا جیم کا کوئی نقطہ خط زا کاف پر منطبق نہیں ہو سکتا، اس لیے آفتاب فرضی آفتاب حقیقی پر منطبق نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے زاویے تو دونوں برابر بنے، لیکن یہ دیکھیے ایک سیدھ میں تو نہیں پھر بھی بن رہے، تو لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر منطبق نہیں ہو سکتے۔ اس تقریر سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آفتاب حقیقی جب اوج یا حدید پر ہو تو جس خط پر آفتاب حقیقی کا مرکز ہوگا اسی خط پر آفتاب فرضی کا بھی مرکز ہوگا، اور آفتاب حقیقی جب اوج و حدید سے ہٹا ہوا ہو پر آفتاب حقیقی کا مرکز ہوگا وہ، اور جس خط پر آفتاب فرضی کا مرکز ہوگا وہ باہم متوازی ہوں گے۔ جس خط مستقیم کا ایک کنارہ مرکز خارج المرکز سے اور دوسرا کنارہ آفتاب حقیقی کے مرکز سے مواس ہو وہ خط الخارج خارج ہے، مثلا خط ہا جیم زا، ہا جیم
زا، یہ خط خارج المرکز ہے۔ جس خط مستقیم کا ایک کنارہ مرکزی عالم سے اور دوسرا کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے مماس ہو اور خط الخارج پر منطبق یا اس کا متوازی ہو، اس کو خط وسطی کہتے ہیں۔ جیسے خط زا کاف، زا کاف، یہ خط وسطی ہے۔ اور منطقۃ البروج کی جو قوس مبدأ حمل سے شروع ہو کر مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی خط وسطی سے مماس ہو، اس کو وسط شمس کہتے ہیں۔ مثلا قوس الف کاف، یہ دیکھیں یہاں سے چلی اور یہاں تک پہنچی، خط وسطی یہاں پر بنا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ الف کاف۔ منطقۃ البروج پر آفتاب فرضی کی حرکت مرکز عالم کے ارد گرد جو متشابہ مانی گئی ہے، جس کی مقدار آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ کی مقدار کے برابر مانی گئی ہے، اس کو حرکت وسطیہ کہتے ہیں۔ منطقۃ البروج کی قوس الف کاف پر آفتاب فرضی کی حرکت متشابہ حرکت وسطیہ ہے۔ آفتاب حقیقی اوج یا حدید پر ہو تو خط وسطی خط الخارج پر منطبق ہوگا اور وسط اور تقویم باہم متحد ہوں گے، اور جب آفتاب حقیقی اور جو حدید سے ہٹا ہوا ہو تو وسطی خط الخارج کا متوازی ہوگا اور وسط و تقویم متحد نہیں ہوں گے، بلکہ اوج سے حدید تک وسط سے تقویم ناقص رہے گی اور حدید سے اوج تک وسط سے تقویم زائد رہے گی۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہے اوج اور یہاں پر ہے حدید۔ اب یہ جب ادھر سے ہوتا ہے، یعنی دیکھیے فرضی خط جب یہاں سے چلا اور یوں گھومتے ہوئے اوج حدید تک آیا اور حدید سے پھر اوج تک آیا، تو اس کو بیان کر رہے ہیں اوج سے حدید تک وسط سے تقویم ناقص رہے گی۔ اوج سے حدید کی طرف جا رہے ہیں تو تقویم ناقص ہے، یعنی اس کی چال کے اندر وہ سستی تیزی آتی رہے گی، تبھی تو ناقص ہوگی نا، یعنی کہ یہ جلدی اپنے درجات طے کرے گا، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اور پھر حدید سے اوج تک وسط سے تقویم زائد رہے گی، یعنی ویسے چال ان معنوں میں سست رہے گی، ایک دن میں بہت اس کی سپیڈ رہے گی، اس کی سپیڈ سلو رہے گی، اور یہ پھر جہاں پر 12 بجے ہونا چاہیے وہاں 12 بجے کے بعد پہنچے گا۔ وسط سے کچھ گھٹا یا بڑھا کر تقویم کے برابر کرنے کا نام تعدیل ہے، اور منطقۃ البروج کی جس قوس کو وسط سے گھٹانے یا وسط پر بڑھانے سے تقویم کے برابر ہو وہ تعدیل کی مقدار ہے، اس لیے اس قوس کو قوس تعدیل کہتے ہیں۔ مثلا قوس میم کاف، قوس میم کاف، یہ قوس تعدیل ہے۔ قوس تعدیل کا ایک کنارہ خط تقویمی اور دوسرا کنارہ خط وسطی سے مماس رہتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر خط تقویمی سے اور یہاں پر خط وسطی سے یہ مماس ہے، اس لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے تعدیل الشمس قوس من منطقۃ البروج واقعۃ بین طرفی الخط التقویمی والخط الوسطی، یعنی تعدیل شمس ایسی قوس ہے کہ جو منطقۃ البروج سے خط تقویمی اور خط وسطی کی دونوں طرفوں کے درمیان یہ واقع ہوتی ہے۔ قوس تعدیل کے زاویے کو زاویہ تعدیل کہتے ہیں۔ قوس تعدیل کا جو زاویہ ہوتا ہے اس کو زاویہ تعدیل کہتے ہیں۔ مثلا زاویہ میم زا کاف، میم زا کاف، یہ زاویہ تعدیل ہے۔ اب تیسری تعریف بھی انہی کے متعلق ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، اور وہ ہے کہ تعدیل منفی، تعدیل ناقص، تعدیل زائد۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ آفتاب حقیقی جب اوج یا حدید پر ہو تو آفتاب فرضی آفتاب حقیقی پر منطبق ہوگا، یعنی دونوں ایک سید میں ہوں گے، اور خط وسطی خط الخارج پر، لہذا وسط و تقویم باہم متحد ہوں گے اور تعدیل منفی ہوگی۔
اور جب آفتاب حقیقی سے ہٹا ہوا ہو تو آفتاب فرضی آفتاب حقیقی پر منطبق نہیں ہوگا، اور خط وسطی خط الخارج کا متوازی ہوگا، لہذا وسط و تقویم باہم بلکہ اوج سے حدید تک وسط زائد اور تقویم ناقص رہے گی، اور قوس سے تعدیل کو وسط سے گھٹانے پر تقویم حاصل ہوگی۔ اس لیے اوج سے حدید تک تعدیل ناقص رہے گی، یعنی یہ سورج اوج سے حدید کی طرف جا رہا ہوگا، یہ دیکھیے یہاں پر یہ سورج اوج سے حدید کی جانب جب جا رہا ہوگا تو تقویم جو ہے یہ ناقص رہے گی، اور قوس تعدیل کو وسط سے گھٹانے پر تقویم حاصل ہوگی۔ اس لیے اوج سے حدید تک تعدیل ناقص رہے گی۔ مثلا قوس میم کاف تعدیل ناقص ہے، یہ میم سے کاف تک جب جائے گا تو یہ تعدیل ناقص ہے، اور حدید سے اوج تک اب ہے نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو وسط ناقص اور تقویم زائد رہے گی، اور قوس تعدیل کو وسط پر بڑھانے سے تعدیل حاصل ہوگی، لہذا اب جمع کیا جائے گا، اس لیے حدید سے اوج تک تعدیل زائد رہے گی۔ مثلا قوس کاف میم تعدیل زائد ہے، یہ دیکھیے نیچے کاف یہ میم، یہاں سے اب سورج اوپر جا رہا ہوگا تو یہ تعدیل زائد بنے گی۔ آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ اور حرکت فرضی کی حرکت متشابہ میں کچھ تفاوت نہیں ہے، لیکن آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ اور مختلفہ میں تفاوت ہے، اور قدر تفاوت ہے جس کی قوس تعدیل ہے، اور قوس تعدیل ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ برہان ہندسی یہ ہے کہ اوج سے آفتاب حقیقی کی حرکت مختلفہ کی مقدار زاویہ الف زا میم، اچھا یہ اوپر جو شکل گزری یہی ہے، آئیے ہم اس کو اب دوسرے انداز میں پڑھ لیتے ہیں۔ مختلفہ کی مقدار زاویہ الف زا میم ہے، دیکھیے الف زا اور یہ میم، یہ وہی شکل ہے جو پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے، بس اسی کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ الف زا میم ہے، اور حرکت متشابہ کی مقدار زاویہ الف ہا جیم ہے، الف ہا اور یہ جیم، یہاں پر اگرچہ دیکھیے سورج نہیں لگایا گیا لیکن یہاں پر سورج موجود ہے، کیونکہ ہم نے ہا سے ایک خط کھینچ کر یہاں پر سورج پچھلی شکل میں بنایا تھا۔ جو مثلث ہا زا جیم سے خارج ہے، اور اقلیدس نے مقالہ اولیٰ کی 32ویں شکل میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہر مثلث کا زاویہ خارجہ اس مثلث کے دو زاویہ داخلہ غیر متجاورہ کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے، اس لیے زاویہ الف ہا جیم ضرور زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ ہا زا جیم کے مجموعہ کے برابر ہے۔ اب یہ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہر مثلث کا زاویہ خارجہ اس مثلث کے دو زاویہ داخلہ غیر متجاورہ کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے، اس لیے زاویہ الف ہا جیم، الف ہا اور یہ اس کو یہاں پر کہہ لیں جیم، الف ہا جیم ضرور زاویہ ہا جیم زا، ہا جیم زا اور زاویہ ہا زا جیم کے ہا زا جیم، یعنی ادھر سے یوں کہہ لیں یا ادھر سے نیچے کر کے پھر لیفٹ پہ لے لیں کہ مجموعہ کے برابر ہے۔ پھر چونکہ زاویہ ہا زا جیم زاویہ الف زا میم کے برابر ہے، ہا زا جیم الف زا میم کے زاویہ کے برابر ہے، اس لیے زاویہ الف ہا جیم ضرور زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ الف زا میم کے مجموعہ کے برابر ہے، اس لیے زاویہ الف ہا جیم اکبر اور زاویہ الف زا میم اصغر ہے، اور دونوں میں تفاوت زاویہ ہا جیم زا کے برابر ہے۔ اور اقلیدس نے 29ویں شکل میں یہ ثابت کیا ہے کہ جب دو خط متوازی سے تیسرا خط ملتا ہے تو دونوں زاویہ داخلہ غیر متجاورہ باہم برابر ہوتے ہیں، اس لیے زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ میم زا کاف باہم برابر ہیں، جس کی قوس میم کاف قوس تعدیل ہے، اور یہ قوس تعدیل ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، میم کاف یہ قوس تعدیل بنی گئی۔ اور حدید سے آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ کی مقدار زاویہ حمزہ ہا جیم ہے۔ حدید سے آفتاب کی حرکت متشابہ، حدید یہ دیکھیے حدید ہے، یہاں سے جو اس کی حرکت ہے متشابہ، یہ زاویہ
حمزہ ہا جیم ہے. یہ دیکھیے یہاں پر نیچے حمزہ تھا, حمزہ ہا اور جیم, اب میم اس میم کے اوپر مانے جیم ہے, اور حرکت مختلفہ کی مقدار زاویہ حمزہ زا میم ہے, جو مثلث ہا زا جیم سے خارج ہے, اس لیے زاویہ حمزہ زا میم ضرور زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ زا ہا جیم کے مجموعہ کے برابر ہے. پھر چونکہ زاویہ زا ہا جیم زاویہ حمزہ ہا جیم کے برابر ہے, یعنی کئی زاویہ ایسے بن رہے ہیں جو آپس میں برابر بنتے ہیں, اس لیے زاویہ حمزہ زا میم ضرور زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ حمزہ ہا جیم کے مجموعہ کے برابر ہے. زاویہ حمزہ زا میم اکبر اور زاویہ حمزہ ہا جیم یہ اصغر ہے. زاویہ حمزہ زا میم, حمزہ زا میم یہ اکبر, اور زاویہ حمزہ ہا جیم حمزہ ہا جیم. ٹھیک ہے, حمزہ زامیم تھا اور حمزہ پہلا تھا حمزہ زامیم حمزہ جیم زا, حمزہ زامیم حمزہ جیم زا. دیکھیے جیم تو یہاں پر آ رہا ہے, میم آگے جا کر آ رہا ہے, لہٰذا یہ اکبر پر کہلائے گا, اور میم پر جب جا کے ملے گا, جب جیم پر جا کر مل رہا ہے تو یہ پھر آئے گا. حمزہ ہا جیم اصغر ہے, اور دونوں میں تفاوت زاویہ ہا جیم کے برابر ہے. یہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ میم زا کاف باہم برابر ہیں, جس کی قوس کاف میم قوس تعدیل ہے. رجوع, وقوف, استقامہ, یہ کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹی سی تعریف ہے, اتنی بڑی نہیں ہے. تداویر کی حرکت انیہ ہمیشہ مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے, لیکن قمر اور خمسہ متحیرہ کی حرکت انیہ کبھی تداویر کی حرکت انیہ کے موافق یعنی مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے, اور کبھی تداویر کی حرکت انیہ کے خلاف یعنی مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے. تفصیل یہ ہے کہ تداویر کی حرکات دو طرح کی ہوتی ہیں, انیہ اور وضعیہ. حوامل تدویر کی حرکت سے تداویر مغرب سے مشرق کو بالعرض حرکت انیہ کرتے ہیں, اور تداویر کی حرکت ذاتیہ وضعیہ ہے, جس سے قمر اور خمسہ متحیرہ بالعرض حرکت انیہ کرتے ہیں. لیکن ان کواکب کی حرکت انیہ کبھی مغرب سے مشرق اور کبھی مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے. خمسہ متحیرہ کی حرکت انیہ جب تداویر کی حرکت انیہ کے خلاف یعنی مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے, اور خمسہ متحیرہ کی حرکت انیہ تداویر کی حرکت انیہ سے اسرع ہوتی ہے یعنی زیادہ تیز ہوتی ہے, تو خمسہ متحیرہ کی حرکت علی خلاف التوالی نظر آتی ہے. ان کی ایسی حرکت کو رجوع کہتے ہیں. خمسہ متحیرہ کی حرکت انیہ جب تداویر کی حرکت انیہ کے خلاف یعنی مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے, اور خمسہ متحیرہ کی حرکت انیہ تداویر کی حرکت انیہ کے برابر ہوتی ہے, تو دیکھنے میں وہ متحرک نہیں معلوم ہوتے, بلکہ وہ بھی ایسے لگتے ہیں جیسے ساکن ہیں, بلکہ ایک ہی جگہ پر نظر آتے ہیں. ان کی ایسی حالت کو وقوف یا اقامہ کہتے ہیں. دیکھیے پہلے تھا رجوع گزری, یہ وقوف کی, اور تیسری تھی استقامہ. خمسہ متحیرہ کی حرکت انیہ جب تداویر کی حرکت انیہ کے موافق یعنی مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے, یا خمسہ متحیرہ کی حرکت انیہ تداویر کی حرکت انیہ سے ابتا ہوتی ہے, تو خمسہ متحیرہ کی حرکت توالی نظر آتی ہے. ان کی ایسی حرکت کو استقامہ کہتے ہیں. خمسہ متحیرہ کی حرکت علی توالی کو کہتے ہیں. رجوع خمسہ متحیرہ کی حرکت علی خلاف توالی کو کہتے ہیں. اور وقوف یا پھر اقامہ کچھ عرصہ تک ایک ہی جگہ پر خمسہ متحیرہ کے رہنے کو کہتے ہیں, یعنی ایک ہی جگہ پر ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ اسی جگہ پر اپنے قائم ہیں. فائدہ, کر جب تدویر کے نصف اعلیٰ میں ہوتا ہے تو اس کی حرکت انیہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے. جب تدویر کے نصف اسفل میں ہوتا ہے تو وہ اس کی حرکت انیہ مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے. اور خمسہ متحیرہ جب تداویر کے نصف اعلیٰ میں ہوتے ہیں تو ان کی حرکت انیہ مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے, اور جب تداویر کے نصف اسفل میں وہ ہوتے ہیں تو ان کی حرکت انیہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے. تنبیہ, قمر کی حرکت انیہ ہمیشہ تدویر کی حرکت انیہ سے ابطا ہوتی ہے, اس لیے قمر کو رجوع, وقوف, عارض
نہیں ہوتے، بلکہ اس کو ہمیشہ یہ اقامہ کی حالت میں ہی رہتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہماری اگلی کلاس میں یہ چوتھا باب عوارض نیرین کا بیان انشاءاللہ شروع ہوگا۔ ہم اپنے درجے کا پھر اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔